میرا نام شکیلا ہے اور میں ایک دیہات میں رہتی ہوں۔ میں نے ایف اے کیا ہوا ہے اور میں ایک پرائیویٹ اسکول میں بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ میرے گھر میں میری امی، میرا چھوٹا بھائی اور میں رہتے ہیں۔ میرے ابو فوجی ہیں، ایک سسٹر کی شادی ہو گئی ہے اور بڑا بھائی دوسرے شہر میں جاب کرتا ہے۔ میری امی کا کام میرے لیے رشتے دیکھنا ہی ہے۔ کافی رشتے آتے، کچھ کو میں انکار کر دیتی اور کچھ کو میری امی۔ اسی دوران میری خالہ کا بیٹا جو کہ نیا نیا فوج میں بھرتی ہوا تھا، دن رات ہمارے گھر رہتا اور میرے آگے پیچھے گھومتا رہتا۔ اس نے کئی مرتبہ مجھ سے کہا کہ وہ مجھے بہت پیار کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ وہ لڑکا کچھ خاص نہیں دکھتا تھا۔ میں نے اپنی امی سے باتوں باتوں میں کئی دفعہ کہا کہ طاہر کو کہیں کہ گھر نہ آیا کرے اور اگر آنا ہو تو آپ کے ہوتے ہوئے آیا کرے، لیکن میری امی بھی شاید یہی چاہتی تھیں کہ میری اس سے شادی ہو جائے۔ طاہر کے گھر والے ہمارے گھر آئے اور مجھے 30,000 روپے دے گئے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں میرے ابو گھر آ گئے تو میری امی اور ابو جا کر طاہر کو منگنی کی انگوٹھی پہنا آئے۔ اگلے ہی دن اس کے گھر والے انگوٹھی لے کر آ گئے تو میں سمجھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر، وقت گزرتا گیا، طاہر چھٹی پر آیا اور دن رات ہمارے گھر ہی رہتا۔ 3 ماہ بعد ہماری شادی تھی، اس لیے کوئی بھی اسے آنے جانے سے نہیں روکتا تھا۔ ایک دن میری امی کی سہیلی کا سسر فوت ہو گیا۔ میری امی اور چھوٹا بھائی وہاں گئے ہوئے تھے۔ طاہر ہمارے گھر آ گیا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اسے بولا کہ امی گھر نہیں ہیں، وہ باہر گئی ہیں۔ وہ بولا آپ تو ہونا اور اندر آ گیا اور بولا اپنے جیسی پیاری سی ایک چائے پلا دو۔ میں چائے بنانے لگی اور وہ کچن میں میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا آپ ابھی بھی مجھے اپنا نہیں سمجھتی۔ اس نے مجھے ہک کر لیا اور بولا میں کب سے آپ کے پیار میں پاگل ہوں اور آپ ہو کے کوئی جواب ہی نہیں دیتی۔ میں نے کہا شادی کے بعد سارے جواب آپ کو ہی دینے ہیں اور خود کو اس سے چھڑوا لیا۔ وہ بولا ابھی بھی یقین نہیں ہے میری محبت پر۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے مجھے پکڑا اور کس کرنے لگا۔ بولا کہیں شادی سے پہلے میں مر ہی نہ جاؤں۔ میں نے کہا چائے بن گئی ہے۔ وہ بولا شکریہ۔ مجھے بھی اب طاہر سے اپنا پن محسوس ہوتا تھا، اس لیے اسے کچھ نہیں کہتی تھی۔ وہ جو بھی کہتا یا میری تعریف کرتا تو مجھے بہت اچھا لگتا اور دل ہی دل میں خوش ہوتی۔ میں کب دو رہی تھی کہ اس نے دوبارہ سے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا اور میری گردن کو چومنے لگا۔ میں نے اسے روکا لیکن وہ نہیں رکا اور آگے بڑھتا گیا اور کچھ ہی دیر میں اس کا ساتھ دینے لگی اور پھر ہم نے وہ سب کر دیا جو شاید ابھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر، اب طاہر میرے شیمپو سے لے کر بال اتارنے والی کریم تک ہر چیز مجھے لا کر دیتا اور جتنے دن چھٹی ہوتی وہ ہر روز ہمارے گھر آتا اور موقع ملنے پر ہم لوگ کرتے۔ مزے مزے میں یہ سوچا ہی نہیں میں نے کہ میں پریگننٹ بھی ہو سکتی ہوں۔ تب پتا چلا جب وہ چھٹی سے واپس چلا گیا اور مجھے ماہواری نہیں آئی۔ میں بہت پریشان تھی۔ 2 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ میں نے طاہر کو بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ بولا یار لوگ کیا کہیں گے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہیں باتیں سنائے۔ طاہر نے میری امی کو بتایا اور کہا اسے کوئی میڈیسن لا دیں۔ میری امی نے پہلے تو میری بہت زیادہ کلاس لی۔ میں نے کہا مما میں نے کتنی دفعہ آپ سے کہا تھا کہ آپ طاہر کو منع کر دیں گھر آنے سے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ میری ماں نے کسی کو نہیں بتایا اور مجھے نزدیک کے ہسپتال لے گئیں اور میرا ابورشن کروا دیا کیونکہ وہاں نرس میری امی کی دوست تھیں۔ اب اگلے مہینے طارق پھر سے آ گیا۔ اب جتنی تڑپ اس کو میری تھی اتنی ہی مجھے اس کی۔ وہ رات کو ہمارے گھر آیا، میں نے اسے زور سے گلے لگا لیا۔
اور ایک ماتھے پر کس کیا۔ رات کو جیسے ہی امی سوئی ہم لوگ ڈرامہ دیکھ رہے تھے اور چھوٹا بھائی اٹھ کر چھت پر چلا گیا اور طاہر نے مجھے پکڑ لیا اور پھر سے ہم بستری شروع کر دی۔ 15 چھٹیوں میں کوئی 40 دفعہ کیا ہوگا۔ اب اگلے مہینے ہماری شادی تھی۔ اس نے درخواست لکھی اور چھٹیاں بڑھا لیں۔ شادی کے بعد 4 دن تک اسے چھٹی تھی تو ہم لوگوں نے نکاح سے پہلے ہی اپنی خواہشات پوری کرنی شروع کر دیں۔ میں پھر سے ماں بننے والی ہو گئی اور شادی کو 15 دن رہتے تھے۔ میں بہت پریشان تھی لیکن طاہر بولا 15 تو دن رہ گئے ہیں۔ یہ سوچ کر میں کچھ سکون میں آئی اور ہماری شادی ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور ابھی میری شادی کو 8واں مہینہ شروع ہوا تھا اور بچہ تو 9 ماہ کا ہو گیا۔ طاہر کے گھر والے شور کرنے لگے، یہ کوئی حرام کا بچہ ہے، یہ کسی اور کا بچہ ہے، تم اسے طلاق دے دو۔ میرا سسر مجھے میرے گھر چھوڑ آیا۔ اب میں طاہر سے بات کرتی تو وہ کہتا پریشان مت ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، لیکن ادھر اس کے گھر والے کہہ رہے تھے کہ ہم اس بچے کو قبول نہیں کر سکتے۔ میں نے طاہر سے کہا آپ چھٹی لے کر آ جاؤ، ڈاکٹر نے 3 دن بعد کا آپریشن بتایا ہے۔ طاہر کے گھر والوں نے کہا یا اسے چھوڑ دو یا گھر سے نکل جاؤ، تمہیں کوئی حصہ وغیرہ نہیں دیں گے۔ طاہر اس دن کے بعد اپنے گھر نہیں گئے لیکن وہ اداس رہتے ہیں۔ کاش ہم لوگ گناہ سے دور رہے ہوتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ والسلام۔